إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فحدثنا شيخنا جامع المعقول والمنقول الشيخ حاكم علي الدهلوي رحمه الله تعالى قال حدثنا بطريق السماع منه والقراءة عليه الشيخ عبید اللہ الرحمانی صاحب المرعات قال حدثنا الشيخ أحمد الله الپرتابگری قال حدثنا شيخ الكل السيد نذیر حسین محدث الدہلوی رحمهم الله تعالى والسند بعد شيخ الكل معروف كما أفادنا قبل قليل هذا الطالب الذكي جزاه الله خيرا إلى أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاصد فهو الجائر حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم میں دل کی گہرائیوں سے شیخ الحدیث الشیخ شمیم الحق انصاری حافظہ اللہ اور ان کی پوری ٹیم اور جملہ رفقاء اور سارے معاونین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے شہر حالہ میں یہ بڑا ایک پروقار ادارہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے نام سے
بڑی خاموشی سے خدمت دین میں مصروف ہے۔ آج فارغ التحصیل طلباء کی تعداد دیکھی سنی، حفاظ اور اس کے علاوہ طالبات کی ایک ٹیم یہاں سے فارغ ہو چکی، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ میں یہ نصیحت کروں گا اپنے سارے علماء دوستوں سے اور حالہ شہر کے سارے جو عمائدین اور معاونین ہیں، اس مدرسہ کو اولین حیثیت دیں۔ جو بھی کام آپ انجام دے رہے ہیں، سر فہرست اس مدرسے کا کام ہے، یہ جاری رہے اور بڑھ چڑھ کر اپنی خدمات پیش کرے، اور نتائج اسی طرح حوصلہ افزا سامنے آتے رہیں، چراغوں سے چراغ جلتے رہیں، اور یہ دنیا ان چراغوں سے بقع نور بن جائے۔ اللہ اس ادارے کو منارہ نور بنا دے، اور یہ خدمات کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ یہ آج آپ کی تقریب بخاری ہے، اور یہ ذمہ داری درس کی مجھ پہ ڈالی گئی، اور آج صبح سے ہی طبیعت ناساز تھی، تو جہاں تک چل سکا انشاءاللہ چلیں گے۔ نبی علیہ السلام نے بھی ایک نماز جب پڑھائی اور آپ کو کھانسی کا عارضہ ہوا، تو آپ نے نماز وہاں قرأت ختم کر کے رکوع میں چلے گئے تھے، تو ہم بھی جب کھانسی ہوگی رکوع میں چلے جائیں گے۔ ویسے آج کی رات کا سارا شباب ہمارے اس فاضل بھائی نے، ہمارے شاگرد نے، شیخ طاہا پاشا حافظہ اللہ نے لوٹ لیے۔ بڑا ایک جامع خطاب ہم نے سنا، اور بڑے علمی فائدے حاصل ہوئے۔ بس زندگی سے صحیح معنی میں لطف اٹھانے کے لیے بڑے زرعی اصول اور قواعد سامنے آئے، ان پر عملی جامہ پہنائیے اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ ساری برکات اور خوشیاں اور لطف دین اسلام پر چلنے، پوری دنیا آپ سمیٹ لیں کہ پوری دنیا مل کر آپ کو خوشی نہیں دے سکتی۔ نبی علیہ السلام کی ایک ہی حدیث پوری دنیا کا کچا چٹھا کھولنے کے لیے کافی۔ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، صرف فجر کی 2 رکعت، فجر کی 2 سنتیں ساری دنیا سے بہترین۔ دنیا ایک طرف ہو، دنیا کی دولتیں ایک طرف ہوں، دنیا کی ثروتیں ایک طرف ہوں، دنیا کے عہدے وقار بادشاہتیں ایک طرف ہوں، اور فجر کی 2 سنتیں سب سے بہتر۔ یہ ہے دنیا کی حیثیت ہمارے دین کے مقابلے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، لان اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ اگر میں ایک دفعہ یہ 4 کلمات کہہ دوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس چیز پر سورج کی دھوپ پڑتی۔ یہ پوری دنیا سے یہ 4 کلمات ایک طرف ہوں، اور جہاں جہاں تک سورج کی دھوپ جا رہی وہ سب ایک طرف ہوں، تو 4 کلمات ان سے بھاری ہیں، وزنی ہیں ان سے۔ یہ ہے دنیا کی حیثیت ہمارے دین کے مقابلے۔ دینداری، تعلق باللہ، یہ ہمارے شیخ طاہا کی گفتگو کا نچوڑ اور خلاصہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور ہم بھی اپنی لطف اور جو محبت کی راہیں ہیں اور سکون اور حیات طیبہ کی راہیں ہیں، وہ اپنے دین میں تلاش کریں، دنیا میں نہیں، دین میں تلاش کریں۔ بالتوفیق بید اللہ تعالی۔ بحمدللہ مدرسہ انس بن مالک میں طلباء نے صحیح بخاری اپنے مشائخ سے پڑھی، ایک حدیث پڑھی، اور آج اس کی آخری مجلس ہے۔
آخری باب وہ بھی آج پڑھ لیا گیا، اور یوں صحیح بخاری کی تکمیل کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی۔ اللہ رب العزت ان طلباء کے سینے کھول دے، اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرما دے، عمل صالح کی توفیق دے، شرح صدر فرما دے، اور آج یہ طلباء جو انشاءاللہ میدان عمل میں اتریں گے، اللہ ان کو پورے اخلاص کے ساتھ اور ایک طلب اور تڑپ کے ساتھ جو مسلک اہل حدیث کے لیے ہو، بھرپور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کو داعی بنا دے، ان کی دعوت میں اللہ تعالیٰ تاثیر اور اخلاص پیدا فرما دے، اور اپنی رضا کے لیے قبول فرما دے۔ اللہ ان مدارس کو قائم و دائم رکھے جو کتاب و سنت کے علوم کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اللہ ہمارے اساتذہ کو، ہمارے طلباء کو اور سارے معاونین کو اللہ رب العزت ایک حیات سعیدہ، صحت اور عافیت کے ساتھ عطا فرما دے۔ یہ صحیح بخاری کا آخری باب جو ہم نے سنا ہے، اس میں مسائل تو بہت ہیں، ان پر تفصیلی اگر بات کی جائے تو فجر ہو سکتی ہے، لیکن وہ مسائل ختم نہیں ہوں گے۔ بڑا ایک علم کا خزانہ اس آخری باب میں موجود ہے۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ یہ کتاب التوحید کا آخری باب ہے، صحیح بخاری کا آخری چیپٹر کتاب التوحید، یہ اس کا آخری باب ہے۔ اور کتاب التوحید جو ہے، اس کا موضوع اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اور مکمل توحید نہیں بلکہ ایک قسم جس کو ہم توحید اسماء و صفات کہتے ہیں۔ ویسے توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اور تیسری قسم توحید اسماء و صفات۔ کتاب التوحید کا موضوع اسماء و صفات کی توحید ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس قسم پر خاص طور پہ توجہ دی۔ جو ان کا دور تھا، اس دور میں اس تیسری قسم میں لوگوں نے الحاد داخل کیا تھا، ایک بگاڑ پیدا کیا تھا، انحراف کے راستے کھولے تھے، اور بہت سے گمراہ فرقے پیدا ہوئے، جن میں متکلمین، معتزلہ، جہمیہ، مشبہہ اور روافض و خوارج، اور کچھ آگے چل کر اشاعرہ ماتریدیہ۔ ان سب نے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کی توحید میں قدغن ڈالنے اور دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر محدثین سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ جو اللہ نے جماعت پیدا کی محدثین کی، تو اس جماعت کی موجودگی میں کوئی نہ اس دین میں تعریف کر سکتا، نہ ہی کسی قسم کی ملاوٹ شامل کر سکتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایک وضاع شخص کو قتل کی سزا دی گئی، تو اس نے کہا مجھے قتل نہ کرو، میں نے ہزاروں حدیثیں وضع کی ہیں، جھوٹی بنائی ہیں، وہ کون واضح کرے گا؟ تو فرمایا کہ اس کے لیے عبداللہ بن مبارک موجود ہے، محدثین، وہ الگ کر دے گا، رتب و یابس کو الگ کر دے گا، حق اور ناحق کو الگ کر دے گا۔ یہ محدثین کی جہود اور مساعی، اور اصل موضوع ان کا جو ایک باطل کا الحاد، توحید باری تعالی، اسے دور کرنا اور اس توحید کو ان دسائس سے پاک اور صاف کرنا، یہ گویا ان کا ایک مقصد حیات تھا۔ پیچھے یہودی سازش تھی، ان مسلمان جو ہم پر غالب آ چکے، انہیں کمزور کیا جائے،
اور یہ کمزور کرنا مالی اسباب کی بنا پر نہیں، بلکہ ان کے عقیدے کو کمزور کیا جائے، ان کے ایمان کو کمزور کیا جائے۔ اور ایمان اور عقیدے میں سر فہرست اللہ تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ، اسماء و صفات کا عقیدہ، اس میں دراڑ پیدا کی جائے۔ صفات کے انکار کی صورت میں، صفات کے انکار کی صورت میں، بلکہ اسماء کے انکار کی صورت میں، ناموں کے انکار کی صورت میں، یہ فرقہ جہمیہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا منکر تھا، رحمان، رحیم، سمیع اور بصیر، حی اور قیوم، ان ناموں تک کو نہیں مانتا تھا۔ اور فرقہ معتزلہ ناموں کو مانتا تھا مگر ناموں کو معنی سے خالی قرار دیتا تھا کہ نام تو حق ہیں، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، سمیع اور بصیر ہے، مگر یہ نام متشابہات ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را، ان کے معنی کوئی نہیں۔ پیچھے مقصد کیا کار فرما تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا انکار مسلمانوں کے دلوں سے اس ایمان کی قوت کو نکالا جائے۔ جب اس ذات کا انکار ہو جائے گا، صفات کا انکار ہو جائے گا، ناموں کا انکار ہو جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ یہ ان کا مقصد ہے، مذموم مقصد۔ اور محدثین نے اسی سازش کو سامنے رکھ کر اس کی بےخونی کی، جن میں سرخیل کے طور پر امام بخاری رحمہ اللہ، یہ کتاب التوحید طلبہ نے سبقاً پڑھی ہے، ایک ایک حدیث، اور امام بخاری کے تراجم پڑھے ہیں۔ امام بخاری کا باب جو قرآن کی آیت پر قائم ہوتا اور نیچے نبی علیہ السلام کی حدیث، بڑے مقاصد حل کیے، بڑے مقاصد۔ پہلے تو سارے ابواب قرآنی آیات پر، سارے ابواب، باب قول اللہ تعالی قل هو القادر، باب قول اللہ تعالی وهو العزیز الحکیم، سارے ابواب قرآنی آیات پر۔ اس میں بھی باطل فرق کی ایک سازش کو بے نقاب کرنا تھا، جو کہتے ہیں کہ عقیدے میں خبر واحد حجت نہیں، یا تو قرآنی آیت ہو اور یا پھر حدیث متواتر ہو۔ بقول ان کے حدیث متواتر علم یقینی کا فائدہ دیتی، اور آحاد جو ہیں یہ ظنی علم کا فائدہ دیتی۔ کتنی بڑی سازش ہے۔ علماء نے متواتر حدیثیں جمع کی ہیں، وہ 300 کے قریب تعداد بنتی۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ نبی علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی میں صرف 300 باتیں آپ کی یقینی، باقی ساری ظنی۔ یہ ایک سازش ہے۔ متقدمین کے دور میں متواتر حدیث کا نام و نشان تک نہیں تھا، وہ اس کو جانتے ہی نہیں تھے، اس تقسیم سے واقف نہیں تھے۔ متواتر تو متاخرین کے دور میں سامنے آئی۔ ایک حدیث اگر نبی علیہ السلام سے 100 صحابہ نے سنی، ٹھیک ہے، تواتر ثابت ہو گیا۔ اب وہ صحابی پھیل گئے، کوئی بغداد گیا، کوئی کوفہ گیا، کوئی بصرہ گیا، کوئی مصر گیا، کیونکہ جنگ و جہاد کا دور تھا اور صحابہ پھیلتے گئے۔ اب مثلا ایک صحابی مصر چلا گیا، شام چلا گیا، اس نے جا کر اہل شام کو وہ حدیث سنائی۔ بتائیے اہل شام کے لیے کیا ہے وہ، متواتر یا واحد؟ ایک صحابی سنا رہے، ایک راوی سنا رہے۔ تو اہل شام کے لیے، اہل مصر کے لیے
وہ خبر واحد ہے، متواتر نہیں ہے۔ آگے انہوں نے اپنے شاگردوں کو پڑھائی، ایک یا دو کو یا چار کو، تو اس کا احاد ہونا قائم ہے ابھی تک، تواتر کا تصور ہی نہیں۔ یہ تو حدیثیں پھر پھیلتی گئیں، کتابوں میں آتی گئیں، علماء نے پھر تحقیقات کی، اسانید کو جمع کیا، پتہ چلا کہ فلاں حدیث کی 100 سندیں، اب اس کا متواتر ہونا ثابت ہوا، ورنہ سلف کے دور میں متواتر ہونے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ مگر امام بخاری رحمہ اللہ نے اسماء و صفات کے باب میں سارے تراجم قرآنی آیات سے لی، اور تراجم ابواب ہی میں ان گمراہ فرقوں کا صفایا کر دیا کہ جس چیز کو تم حجت مانتے ہو ہم اسی شے کو بطور دلیل کے پیش کر رہے ہیں۔ سارے تراجم قرآنی آیات، اور ان ابواب کے تحت ایک شے اور بڑی اہم جو طلباء نے یقیناً اس پر سوچا ہوگا، وہ جب بھی زندگی کا لطف، تو ان تراجم ابواب اور اس کے تحت جو احادیث ہیں وہ ایک علمی لطف ہے۔ ان ابواب پر اور پھر احادیث پر غور کرنے والا، اور ساری احادیث و احاد ہیں، متواتر شاید کوئی نادر کوئی 2-4 ہوں، باقی ساری احادیث احاد ہیں۔ امام بخاری نے کیا ذہن دیا؟ جو مدلول قرآنی آیت کا ہے وہی مدلول نبی علیہ السلام کی حدیث کے، عقیدے کا باب ہے۔ لگ بھگ 100 کے قریب یہ تراجم، اور اوپر قرآنی آیت، نیچے خبر واحد، اور دونوں کا ایک ہی مدلول، جو بات قرآنی آیت پیش کر رہی ہے وہی بات نبی علیہ السلام کی حدیث پیش کر رہی ہے۔ کس طرح اخبار احاد عقیدے کے باب میں، اسماء و صفات کے باب میں کس طرح قرآنی آیات کی ترجمانی کر رہی، پڑھنے والوں کو اس کا لطف آیا ہوگا، اور یقیناً یہ بات محسوس کی ہوگی کہ قرآن اور حدیث کا ایک ہی مدلول ہے، اور احادیث بھی احاد۔ یہ کتاب التوحید کا آخری باب جو قرآنی آیت پر ہی قائم ہے، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ امام بخاری کی ذہانت ہے۔ جہاں سے صحیح بخاری کے سفر کا آغاز کیا تھا اسی نقطے پر اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ آغاز سفر کیا تھا؟ 2 چیزیں، ایک باب بدء الوحی، اس چیز کا اثبات کہ سارا دین وحی ہے، یہ لوگوں کی آراء کا نام نہیں ہے، قیاسوں کا نام نہیں ہے، یہ تخرصات کا نام نہیں ہے، بزرگوں کے اقوال کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کا دین جو ہے اس کی اساس وحی الہی ہے۔ یہ پہلا ذہن ہے۔ اس کے تحت جو حدیث لائے پہلے، امیر المومنین عمر بن خطاب کی روایت رضی اللہ عنہ، انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کی جو صحت ہے اور قبولیت ہے اس کا محور انسان کی نیت ہے۔ یہ 2 نقطے ہیں جو امام بخاری کے اس سفر کا آغاز ہے۔ دین 2 چیزوں کا نام ہے، 2 بنیادوں کا نام ہے، ایک یہ دین اخلاص ہے، اور دوسرا یہ دین وحی۔ دین اخلاص اور دین وحی، پھر سارا سفر انہی نکات پر قائم، اور آج اختتام اسی چیز پر ہو رہا ہے۔ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے۔ نادا کو مانا نحضر، یہ میزان کو حاضر کریں گے، بن چکا ہے، وہ اس وقت موجود ہے۔ قیامت کے دن سارے اولین و آخرین
میدان میں جمع ہوں گے، اسے لا کر بیچ میں گاڑ دیا جائے گا۔ الموازین القسط، یہ عدل کا میزان ہے، عدل کا۔ بڑا یہ گمبھیر ایک تعارف ہے اس میزان کا، عدل کا۔ اس میں سارے معاملے عدل پر ہو، انصاف اور ہے، عدل اور ہے۔ یہ انصاف نصف سے ماخوذ ہے۔ نصف کا معنی لوگوں کو راضی کرنا، آدھا آدھا دے کر، کہ جھگڑا نہ کرو، اختلاف نہ کرو۔ مثلا ایک روٹی کے بارے میں اختلاف ہے، ایک کہتا ہے میری، دوسرا کہتا ہے میری، فیصلہ آپ کے پاس ہے، چلو اختلاف ختم کرو، آدھی تم لے لو، آدھی تم لے لو۔ یہ عدل نہیں، یہ انصاف ہے۔ عدل کیا ہے؟ کہ جو اس کا مستحق اس کو دینا، جو مستحق نہیں اس کو معلوم رکھنا۔ یہ عدل ہے، حقیقت عدل۔ یہ میزان عدل کا میزان ہے۔ پورا فیصلہ عدل کی بنیاد پر کرے گا، لوگوں کے اعمال کو تولے گا عدل کی بنیاد پر۔ یہ تعارف بڑا ایک خوفناک تعارف ہے، بڑا خوفناک تعارف ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے ساتھ عدل کا معاملہ فرمائے گا، عدل سے فیصلہ فرمائے گا، تو کتنے لوگ کامیاب ہوں گے، کتنے لوگ کامیاب ہوں۔ کبھی کبھی میں سناتا ہوں ایک فقیر کی بات، بھیک مانگ رہا تھا ٹرین میں، تو اس کی زبان پر ایک شعر تھا، وہ پڑھتا جا رہا۔ وہ کہتا کہ عدل کرے تو تھر تھر کانپے اونچی شانوں والے، اور فضل کرے تو بخشے جائیں مجھ جیسے منہ کالے۔ معاملہ اللہ کے فضل کا، اللہ ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما دے۔ عدل میں بڑا کڑا حساب ہوگا، بڑا کڑا معاملہ ہوگا، اور یہ میزان عدل ہے۔ میزان کیوں قائم ہوگا؟ بناظر الموازین القسط لیوم القیامہ۔ یا تو یہ لام ظرفی ہے، فی کے معنی کہ یہ میزان عدل قیامت کے دن قائم ہوگا، لام بمعنی فی، اور جار مجرور متعلق ناظر کے، یا پھر یہ لام تعلیلی ہے، اپنے اصل معنی پر قائم لحساب یوم القیامہ۔ یہ میزان ہم قائم کریں گے کیوں؟ قیامت کا حساب لینے کے لیے۔ یاد رکھو، قیامت کا حساب صرف تمہارے اعمال کی گنتی سے نہیں ہوگا کہ نمازیں پوری گن لو، روزے پورے گن لو، زکوٰۃ کے ایک ایک پیسے کا حساب گن لو، اتنا کافی نہیں ہوگا۔ معاملہ یہ بھی بڑا سخت ہے، لیکن اس حساب کی تکمیل جو ہے، پہلا مرحلہ گنتی کا، دوسرا مرحلہ اس میزان میں وزن کا۔ اللہ ان اعمال کو تولے گا اور تول کر حساب لے گا۔ یہ حقیقی عدل وزن اعمال کے ساتھ ظاہر ہوگا، تولا جائے گا۔ اور تولا جانا کس بنیاد پر؟ وہی دو بنیادیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ یہ دین وحی ہے، اور یہ دین اخلاص ہے۔ اعمال کا وزن ان دو معیاروں کے ساتھ میزان میں صلاحیت ہوگی، اس عمل کو وزن کے قابل سمجھے گا، یہ قرار دے گا جس عمل میں اخلاص ہو اور ساتھ ساتھ سنت کی اتباع ہو۔ نبی علیہ السلام نے بھی اپنی احادیث میں انہی دو چیزوں کو بطور میزان کے ذکر کیا، بطور برہان کے ذکر کیا۔ یہ دو چیزیں ہی در حقیقت ہر عمل کی صحت کی برہان ہے۔ محدثین نے دو حدیثوں کو جوامع الکلم میں شمار کیا ہے اور ان کو تحصیل کا درجہ دیا۔ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، مگر ان جملوں میں پورا دین موجود ہے۔ ایک حدیث ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، انما الاعمال بالنیات، چھوٹا تھا جملہ کہ سارے اعمال کی صحت اور سارے اعمال کی قبولیت جو ہے وہ انسان کی نیت کے ساتھ ہے۔ اب اس کو جتنا چاہو پھیلا لو، عمل ظاہری باطنی
عقیدہ، احکام، معاملات، فضائل، رغائب، رقائق، جو بھی عمل ہے اس کی قبولیت انسان کی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ عمل کو بعد میں دیکھتے، پہلے عمل کرنے والے کی نیت کو دیکھتے۔ نیت میں اخلاص ہو تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور چھوٹے سے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ بڑی وقت دیتا ہے کہ عمل میرے بندے نے میرے لیے کیا، یہ عمل دنیا کے لیے نہیں ہے۔ اور جیسا کہ حدیث میں ان اللہ یغار، اللہ تعالیٰ بڑا صاحب غیرت ہے، انا اغنی الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ غیری ترکتہ وشرکہ۔ اللہ فرما رہا ہے میں بڑی بے پرواہ ذات ہوں اس معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ غیرت والا، کو بندہ عمل کرے اس عمل میں کسی غیر کو شریک کر لے، ریاکاری کے طور پر، دکھاوے کے لیے کسی غیر کو شریک کر لے، یعنی مجھے بھی دکھا رہا ہے اس غیر کو بھی دکھا رہا ہے، تو میں وہاں تقسیم نہیں کروں گا اتنا میرا اور اتنا فلاں کا، چھوڑ دوں گا، اسے بھی چھوڑ دوں گا، اس عمل کو چھوڑ دوں گا، عمل کرنے والے کو بھی چھوڑ دوں گا۔ تو یہ حدیث انما الاعمال بالنیات چھوٹا سا جملہ مگر دین کی روح ہے۔ ہر عمل کی صحت اور قبولیت کی باطنی برہان ہے، کیونکہ نیت کا تعلق انسان کے باطن سے۔ یہ ایک حدیث ہوگی، اور دوسری بخاری مسلم کی حدیث، یہ الفاظ صحیح مسلم کے، سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت سے، من عمل عملا یا من احدث فی امرنا ھذا، صحیح بخاری کے الفاظ، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، من عمل عملا، صحیح مسلم کے الفاظ، لیس علیہ امرنا فہو رد۔ یہ ظاہری برہان ہر عمل کی، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ ہمارا ٹھپا نہ ہو وہ مردود ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں۔ تو سارا دین، بعض علماء نے ان دو حدیثوں کو پورا دین قرار دیا، آدھا دین یہ آدھا دین یہ۔ باطنی برہان اخلاص اور ظاہری برہان عمل کا مطابق ہونا پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کا۔ یہ وزن اعمال کا مقصد، یہ اس بات کی فقہ کہ جو اعمال تم انجام دے رہے ہو انہیں قیامت کے دن گنتی کے بعد تولا جائے گا، اور یہ ترازو اعمال کو تولے گا اعمال کے ظاہری اور باطنی برہان اور معیار پر۔ دو چیزیں ہونا ضروری، عمل اگر اخلاص سے خالی ہے، ریاکاری کے ساتھ ہے، دکھاوے کے ساتھ ہے، وہ عمل مسترد ہے، اور اگر اخلاص تو موجود ہے، سچی طلب تو موجود ہے، مگر عمل اللہ کے حبیب کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق نہیں، وہ مردود ہے۔ قابل قبول تبھی ہوگا جب یہ دو باتیں موجود ہوں، سنت کی مطابقت ہو اور اخلاص کی پوری پوری حفاظت ہو، بندہ ریاکاری سے دور ہو، دکھاوے سے دور ہو، جو دنیا میں ایک لت پڑ جاتی انسان کو نمود و نمائش کی، شہرت کی، اس سے محفوظ اور دور، تو تب وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ اور یہ اخروی حساب وزن اعمال کا، تو جہاں سے سفر کا آغاز ہوا اسی نقطے پر سفر کا اختتام ہوا کہ اخروی حساب کی فکر کرو، اور جو مرحلہ ہے وزن اعمال کا جہاں بڑے لوگ گریں گے، یعنی گنتی کے حساب میں لوگ بڑے کامیاب ہوں گے، مگر وزن کے حساب میں بے تحاشا لوگ گر جائیں گے، ساقط، بالکل ناکام اور نامراد، یا ان کے عمل میں نیت نہیں تھی، یا ان کے عمل میں نبی علیہ السلام کی سنت کی مطابقت نہیں تھی۔ بہت کم لوگ باقی بچیں گے جو یہاں سے کامیاب قرار پائیں گے اور ان کو جنت کا داخلہ حاصل ہوگا، کچھ اور مراحل سے گزر کر جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ضروری ہے اس درس کو یاد رکھیں
یہ وزن اعمال کا فلسفہ ان دو چیزوں کو چیک کرنا مقصود ہے، عمل کرنے والا مخلص تھا یا نہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور عمل کرنے والے کے عمل میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی تصدیق، آپ کا ٹھپا اور آپ کی مہر سب تھی یا نہیں تھی، تب وہ قابل قبول ہوگا۔ یہ آخری باب کا مختصر سا تعارف۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیشتر ابواب آپ کے صحیح بخاری کے وہ گمراہ طوائف ضالہ ان کے رد میں ہوتے ہیں۔ اکثر ابواب طلبہ جانتے ہیں کسی نہ کسی گمراہ فرقے کی تفنید ہے۔ صحیح بخاری ایک ایسی کتاب ہے جو سارے طوائف باطلہ کا رد ہے۔ جو گمراہ فرقے امام بخاری کے دور تک تھے ان سب کا رد ہے، اور جو آج کے دور تک ہیں ان کا بھی رد ہے، جو قیامت تک بنے گا ان کا بھی رد ہے۔ کہ محدثین نے ایک بات بڑی عمدہ لکھی صحیح بخاری کے بارے میں۔ دراصل امام بخاری رحمہ اللہ جو ان کی شخصیت تھی، کردار تھا، جو ان کا عقیدہ تھا، تو اس قابل تھے کہ یہ شخصیت دور صحابہ میں ہوتی، اس دور کے لائق تھی۔ قتیبہ بن سعید امام بخاری کے شیخ ہیں، ان کا قول ہے کہ لو کان البخاری فی الصحابہ لکان علما، امام بخاری اگر دور صحابہ میں ہوتے تو اس دور میں بھی پہاڑ کی اونچی چوٹی ہوتی، اس دور میں بھی۔ اور انہیں کا ایک قول اور ہے کہ فضل البخاری علی سائر المحدثین کفضل عمر بن الخطاب علی سائر الصحابہ، کہ امام بخاری کی جو ایک فضیلت اور فوقیت ہے سارے محدثین پر، وہ ایسی ہے جیسے امیر المومنین عمر بن الخطاب کی فضیلت سارے صحابہ پر تھی۔ یہ شہادت اور یہ قول امام بخاری کے شیخ کا، قتیبہ بن سعید کا۔ بھئی یہ مشائخ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخصیت دور صحابہ کے لائق ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت ہے، اللہ نے یہ شخصیت اس دور میں بھیجی۔ یہ دور کون سا ہے؟ یہ دور ایک سنگ میل ہے، ایک سنگم۔ ایک دور ختم ہو رہا ہے، دوسرا شروع ہو رہا ہے۔ ایک دور کا انقراض ہے، دوسرے کا آغاز ہے۔ انقراض کس دور کا ہے؟ خیر القرون کا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ پھر یہ تین دور جس گواہی اللہ کے نبی نے دی، یہ سب سے بہترین دور ہے۔ اور اس کے بعد پھر فتنے ہوں گے، بڑا ایک خطرناک قسم کا تفرق ہوگا، لوگ فرقوں میں بڑھ جائیں گے۔ وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً یا فرقةً، میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں۔ ایک دور ختم ہو رہا ہے، دوسرا شروع ہو رہا ہے۔ خیر القرون کا خاتمہ اور فتنوں اور فرقوں کے دور کا آغاز، اللہ کی حکمت۔ اس دور میں کوئی ایسی دستاویز ہونی چاہیے جو لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اس دور میں خاص طور پہ پیدا کیے گئے۔ اللہ نے ان سے یہ کام لیا، یہ کام اور کوئی نہیں کر سکا، نہ ان سے قبل کوئی کر سکا، نہ ان کے بعد کوئی کر سکا، نہ آج تک کوئی کر سکا، اور نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ صحیح بخاری کی تعریف، ایک ایسی کتاب، ایک ایسی دستاویز، اگر لوگ اس کو پڑھیں اور پڑھنے کا حق ادا کریں تو وہ عقیدہ اور منہج جو خیر القرون کا تھا اسی پر قائم رہیں، فرقوں سے بچیں، فتنوں سے بچیں، اور جو بھی انحرافات ان سے بچیں۔ اس کتاب کو پڑھنے والا اور سمجھنے والا، اس کتاب کو اپنانے والا یقیناً اسی دور کی یادگار شخصیت ہوگا جو خیر القرون کے خصائص تھے۔ اللہ نے اس شخصیت کو اس دور کے لیے پیدا کیا اور یہ عظیم کام ان سے لیا۔ یہ کام اور کوئی نہیں کر سکا۔ بڑے بڑے اساتذہ علم موجود تھے،
امام احمد بن حنبل، امام اہل سنت، امام مالک، امام دار الہجرہ، امام شافعی رحمہ اللہ، بڑے بڑے محدثین، امام ابو زرع الرازی، ان کا قول تھا 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جیسے ایک بچے کو قل هو اللہ احد یاد ہوتی. اتنا عبور، اتنا تبحر، صاحب الاسانید، صاحب المتون. اور اللہ نے جو کام امام بخاری سے لیا یہ کام اور کوئی کر نہیں سکا. جس کے بہت سے تمیزات ہیں، اور ایک تمیز یہ بھی گمراہ فرقوں کا رد. یہ خاص طور پہ محدثین کا میزہ ہے، خاص طور پہ محدثین کا تمیز ہے. نبی علیہ السلام نے اہل یمن کی بڑی تعریف کی، یمن کے صحابہ کی، یمن کے محدثین کی، اور اس تعریف کے اسباب اتاکم اہل الیمن ہم ارق الناس افئدۃ والینہم قلوب. دلوں کے نرم، دلوں میں رقت. رقت قلبی کا معنی نصیحت کو فوراً قبول کرنے والے. جس دل میں سختی ہوگی وہ دل نصیحت قبول نہیں کرے گا، اور جس دل میں رقت ہوگی، نرمی ہوگی، اللہ کی خشیت ہوگی، ہر نصیحت کو قبول کرتا جائے گا. یہ اہل یمن کی تعریف. الایمان یمان والفقہ یمان. اور ایک حدیث میں الحکمت یمانیۃ، ایمان تو یمن کا ہے، فقہ تو یمن کی ہے، حکمت تو یمن کی ہے. مسند احمد کی ایک حدیث کے الفاظ ہیں جس میں اہل یمن کی تعریف ہے. انی اجد نفث الرحمن تلقاء الیمن. میں نفث الرحمن پاتا ہوں یمن کی طرف. نفث الرحمن یمن کی طرف پاتا ہوں. بہت بڑا تزکیہ ہے اہل یمن کا. نفس سے کیا مراد ہے؟ ایک معنی تو اس کا سانس، نفس جس کی جمع انفاس. ایک ہے نفس، فا کے سکون کے ساتھ، اس کی جمع نفوس ہے، جان کے معنی. ایک نفس فا کی زبر کے ساتھ اور اس کی جمع انفاس. ایک نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ. ازالے کے معنی میں ہے نا، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی تکلیف دور کرے گا اللہ اس کی آخرت کی تکلیف دور کر دے گا. اب معنی کیا ہوا حدیث کا؟ رحمان کا زائل کرنا یا کروانا یمن کی طرف ہے. یعنی جو حملے اسلام پر ہوں گے مبتدعین کے، ملاحدہ کے، ان حملوں کو پسپا کرنے والے، اسلام کو پاک صاف کرنے والے اور پوری صفائی کرنے والے زیادہ کردار اہل یمن کے. نفذ الرحمن کہ رحمان جن بندوں کو توفیق دے گا ان حملوں کے ازالے کی، ان دسائس کو ہٹانے اور دین کو پاک صاف کرنے کی، ملاوٹوں سے پاک صاف کرنے کی، یہ بڑا کردار اہل یمن کے. بڑے بڑے علماء یمن کے، ایک تاریخ موجود ہے اور آج تک موجود ہے. شیخ مقبل اور ان کے شاگرد آج کل اسی عمل میں مصروف ہیں. ان سے تھوڑا عرصہ قبل امام شوکانی، ان کی اولاد اسی عمل میں مصروف تھے. بڑے بڑے محدثین کے نام. یہ تو تمیز ہے محدثین کا کہ جو ملاوٹیں دین اسلام پر ہوئی باطل کی، ان کو جدا کرنا، حق کو پاک صاف کرنا، ملاوٹوں کو دور کر کے بالکل ایک خالص دین حق چھوڑنا اور لوگوں تک پہنچانا. تو یہاں بھی منحرفین کا انحراف، معتزلہ اور ایک فرقہ جبریہ، ان کی عقائد اور جو ان کی افکار باطلہ ان کی نفی مقصود ہے. معتزلہ اخروی میزان کو نہیں مانتے. یہ عقل پرست لوگ یہ عقل کو نقل پر مقدم جانتے ہیں. بہت بڑی بدعت ہے. اس میں سب سے بڑا انکار جو ہے رب تعالیٰ کی قدرت کا. امام بخاری نے کتاب التوحید میں ایک باب قائم کیا بے شمار مقاصد کے تحت.
باب قول اللہ تعالی قل هو القادر. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تعلق سے بہت سی آیتیں ہیں، مگر اس آیت کا انتخاب امام بخاری کی ذہانت. قل هو القادر. طلبہ کے ساتھ تکرار ہو جائے، یہ هو القادر مبتدا خبر اور دونوں معرفہ، حالانکہ مبتدا معرفہ ہوتا خبر نہ کیا ہوتی. یہ جملے کے دو جز ہیں، مبتدا اور خبر، دونوں معرفہ ہو تو کلام میں حصر پیدا ہوتا ہے، بڑا زور اور شدت آ جاتی. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کہہ دو وہ قادر ہے، بلکہ کہہ دو کہ وہی قادر اور کوئی قادر نہیں، اس کی قدرت میں کوئی شک نہیں، ہر شے پر قادر. اور اس آیت کے تحت جو حدیث لائے وہ بھی حصر کے صیغے کے ساتھ ہے. حدیث استخارہ انک تقدر ولا اقدر، حصر کا معنی ہے کہ تو قادر ہے، میں قادر نہیں، تو قادر. اس بات کو قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالی نے جو خبر دی ہے وہ سب حق ہے. اللہ تعالیٰ اس خبر کی اقامت اور اس کے اظہار پر قادر ہے، وہ عاجز نہیں ہے، نہ اس کی قدرت میں کوئی کمی، ہر شے پر قادر، ہر شے پر. کوئی چیز اس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں. معتزلہ کی پریشانی کیا ہے کہ میزان ترازو اعمال کو کیسے تول سکتے ہیں؟ بتاؤ کوئی ترازو ہے ایسا جو نماز کو تول سکے، روزے کو تول سکے؟ بر بنا عقل. بھئی خبر کس نے دی؟ ہم اعمال کو تولیں گے، اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر، اس کی قدرت پر ایمان لے آؤ. یہ باتیں قدرت میں شک کرنے کے مترادف ہیں. وہ جو احادیث ہے خلق ارواح کی، نصوص موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روحیں پیدا کر دی، سارے بنی آدم کی روحیں پیدا کر دی. قرآن پاک میں بھی اس کا حوالہ موجود ہے، ارواح پیدا کر دی. اور نبی علیہ السلام کی حدیث الارواح جنود مجندۃ ما تعارف منها ائتلف وما تناکر اختلف. ارواح جو ہے وہ موجود ہے، جنود مجندہ، جیسے بیرکوں میں فوجیں ہوتی ہیں اس طرح ارواح بھی موجود ہیں. تشبیہ کا مقصد یہ ہے کہ فوجیں کبھی نکلتی ہیں، کبھی واپس لوٹتی ہیں، کبھی جا رہی ہیں حملہ کرنے کے لیے اور کبھی حملہ کر کے واپس لوٹ رہی ہیں. ارواح کا معاملہ بھی یہی ہے. جو بندے آج پیدا ہونے ان کی روحیں وہاں سے نکلتی ہیں، اور جو آج مر گئے ان کی لوٹتی. یہ سلسلہ جاری. ارواح پیدا ہو چکی، لیکن اللہ کی قدرت پر شک. ایک ان کی تقسیم ہے انتہائی فضول قسم کی کہ دنیا میں موجود ہر شے تین میں سے ایک ہے، یا وہ جوہر ہے یا جسم یا عرض. تین میں سے ایک، جوہر، جسم یا عرض. اب اس کی تعریف تو کر دو. کہ تعریف یہ کہ جوہر قائم بے ذات ہی ہوتا ہے، اسے قائم ہونے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، قائم بے ذات ہی. تو جسم بھی قائم بے ذات ہی ہوتا ہے، مگر ساتھ ساتھ ایک کام اور بھی کرتا ہے، اور وہ ہے عرض کو اٹھانا. عرض قائم بے ذات ہی نہیں ہوتی، سہارے کی محتاج، اور وہ سہارا جسم مہیا کرتا ہے. اب انسان کا جسم ہے اور روح عرض ہے. روح اگر پہلے پیدا ہو جائے وہ قائم کیسے ہوگی؟ اجسام بعد میں پیدا ہوں گے، ارواح پہلے پیدا ہو چکی ہیں، وہ کیسے قائم ہوں گی؟ ان کو تو سہارے کی ضرورت ہے. تو اس ایک انتہائی فضول قسم کی عقل کو نقل پر ترجیح دی، نتیجتاً ان سارے نصوص کا انکار کر دیا جن نصوص میں خلق ارواح کا ذکر. عقل پر اصل ہو. اسی طرح عقل کی بنا پر میزان کا انکار. ہم اہل السنہ اہل الحدیث کا عقیدہ کیا؟ قل هو القادر. اللہ ہر شے پر قادر، ہر شے پر قادر. آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
ہر شے پر قادر تو ہے، مگر دو متضاد چیزیں جمع کرنے پر قادر نہیں، نعوذ باللہ۔ ایک چیز چھوٹی بھی ہو اور بڑی بھی ہو، یہ ممکن نہیں۔ ایک چیز کالی بھی ہو سفید بھی ہو، یہ ممکن نہیں۔ یہ اجتماع ضدین، جمع بین الضدین پر قادر نہیں۔ یہ بات بڑے معروف لوگوں نے کی۔ اللہ کی قدرت پر شک ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ایک چیز چھوٹی ہو بڑی بھی ہو، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ قادر ہے، مگر جو ایک ظہور کی شکل ہے وہ اس کی چاہت اور مشیت پر۔ بہت سے محسنین علماء نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ترجمہ کیا کیا؟ ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے، بڑا علمی لفظ ہے، ان اللہ علی کل شیء شاءہ قدیر۔ اللہ ہر شے پر جو وہ چاہے قادر ہے، جو چاہے وہ ہر شے پر قادر ہے، جو وہ چاہے۔ اب ایک چیز چھوٹی اور بڑی دونوں ہو، اللہ چاہے تو لفظ پر قادر۔ ایک چیز کالی بھی ہو سفید بھی، اللہ چاہے تو اللہ قادر۔ دیکھیں یوم محشر، یوم حشر 50,000 سال کے برابر، اور حدیث موجود ہے بعض لوگوں پر وہ دن یوں گزرے گا جیسے ظہر اور عصر کا وقت، چند گھنٹوں میں، ایک ہی دن، بڑا بھی اور چھوٹا بھی، اللہ کی قدرت۔ ایک ہی دن ہے پھیل کے 50,000 سال کے برابر، اور وہی دن 2-2.5 گھنٹے کے برابر۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر شے پر قادر، جو چاہے وہ عملاً اس چیز کو ظاہر کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء شاءہ قدیر، ہر شے پر قادر ہے جو وہ چاہے۔ تو حقیقت میں یہ ایک مذہب باطل معتزلہ کا اللہ کی قدرت میں شک اور انکار کے مترادف۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کر کے رد کیا کہ تم عقیدے میں خبر واحد کو نہیں مانتے، یہ قرآن یا متواتر، یہ قرآن کی نص ہے۔ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے۔ کیوں؟ اعمال کو تولنے کے لیے۔ آگے جو حدیث ہے اس میں 2 چیزوں کا ذکر، ثقیلتان فی المیزان، یہ 2 کلمے ہیں، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس میں 2 چیزوں کا اثبات ہے۔ فی المیزان سے میزان کا اثبات ہے، اور ثقیلتان سے وزن کا اثبات ہے۔ مانا میزان بھی حق ہے، اور میزان میں اعمال کا تولا جانا بھی حق ہے۔ کون تولے گا؟ اللہ، اور اللہ ہر شے پر قادر، اعراض کو بھی تول سکتا ہے، اجسام کو بھی تول سکتا ہے، جواہر کو بھی تول سکتا ہے، کوئی شے اس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں۔ تو حقیقت یہ کہ نصوص پر ایمان لانا یہ ایک سچے ایمان اور اللہ تعالیٰ کے تقرب کی دلیل ہے۔ ان مذاہب منحرفہ نے اپنے ان تخرصات کی روشنی میں ان عقائد کا انکار کیا، جبکہ ان کا اثبات اللہ کی رضا اور اس کے تقرب کی دلیل ہے۔ تبھی تو محدثین نے عقیدے پر کتابیں لکھی، اسلامی عقائد بیان کیے، ان کو قبول کرتے جاؤ، مانتے جاؤ، ان پر ایمان لانا اللہ کی رضا اور اس کے قرب کی دلیل، یہ نجات کا محور ہے۔ اور میں سلف میں سے موت کے دھانے پر کھڑا تھا اور رو رہا تھا کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے، حساب و کتاب کا معاملہ کیسا ہو۔ تو وقت کے محدثین نے اعمال عقیدہ پیش کی۔ اللہ تعالیٰ کے استواء عرش کو مانتے ہو؟ مانتا ہوں۔ قیامت کے روز اللہ کے چہرے کے دیدار کو مانتے ہو؟ ہاں مانتا ہوں۔ عذاب قبر کو مانتے ہو؟ ہاں حق ہے، مانتا ہوں۔ میزان کو مانتے ہو؟ مانتا ہوں۔ تو پھر خوش ہو جاؤ، یہ عقیدے تمہاری کامیابی کی دلیل اور اساس ہے، یہ عقائد ہی۔
تمہاری اخروی کامیابی کے لیے کافی. تمہارا ایمان ہے میزان حق ہے. یہ بھی اب ایمان ہے کہ یہ میزان اعمال کو تولے گا. وزن بھی حق ہے، میزان بھی حق ہے، دونوں چیزیں ثابت ہیں. اس کو سچا جاننا، اس کی تصدیق کرنا، اس پر ایمان لانا. اس کو پڑھنے والا جائے گی، محدث تو بنے گا ہی، صاحب اسانید تو بنے گا ہی، اور ساتھ اس کے اندر اجتہاد کا ملکہ، استنباط کا ملکہ اور فقہ فی الدین بھی آئے گی. عجیب و غریب استنباط اور استدلال. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک فقہی مسئلہ فقہا کے ہاں پریشانی کا باعث ہے کہ ایک عورت کا شوہر کھو جائے، کوئی اس کا سراغ نہیں مل رہا، زندہ ہے مردہ کیا ہو، کھو گیا ہو، تو اس کا پھر کیا حکم؟ مفقود الخبر کا کیا حکم؟ وہ عورت کیا پوری زندگی اس کا انتظار کرے بیٹھ کر، آگے شادی نہ کرے، نکاح نہ کرے؟ فقہا کے مختلف اقوال. کسی نے کہا 4 سال، کسی نے کہا 6 سال، فقہ حنفی میں 90 سال. ابو حمید سے پوچھ لو، اگر یہ راضی ہے تو دیکھتے ہیں کوئی کیس. یہ مسئلہ پر اما لکا او لاخیک او للذئب، یا تمہاری ہے یا تمہارا کوئی اور بھائی اس کو اٹھا کر لے جائے یا پھر بھیڑیا کھا جائے. یہ بکری کی سلامتی مضمون نہیں ہے. جنگل ہے، جنگل میں جانور ہیں، بھیڑیے ہیں، شیر ہیں. کوئی دست درازی کر کے اس کو لے جائے، پھاڑ دے، کھا جائے اس کو. مانا کہ تم لے لو، تم نہیں لو گے، تمہارا کوئی بھائی لے لے گا، وہ نہ لے سکا تو پھر بھیڑیا. یہ آپ نے اجازت دی، گمشدہ بکری آپ اٹھا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. اس کے پاس اپنے بچاؤ کا ہیلا نہیں ہے، وہ ایک کمزور مخلوق ہے، کسی بھیڑیے کا شکار ہو سکتی. اب سائل نے سوچا کہ وہ کہتے ہیں تندور گرم ہے، ایک سوال اور بھی کر لوں. پوچھا فضالت الابل، گمشدہ اونٹ کا کیا حکم؟ اگر اونٹ مل جائے جنگل سے وہ بھی لے لیں. آپ کو غصہ آ گیا، اونٹ قتل سے کیا تعلق؟ ماں ہداؤہا و سقاؤہا، اس کا جوتا اس کے ساتھ ہے، پانی کا مشکیزہ اس کے اندر ہے، اور قد اس کا اونچا ہے، اونچے درختوں سے بھی کھا سکتا ہے. بکری تو چھوٹی ہے، وہ کہاں سے کھائے پیے گی؟ موت کا شکار ہو سکتی ہے، جانور کی دسترازی کا شکار ہو سکتی ہے، لیکن اونٹ اپنا دفاع کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے اور کئی دن گزار سکتا ہے. اس کو چھوڑ دو، چرنے دو اس کو، اس کا مالک تلاش کرتے کرتے اس تک پہنچ جائے گا. اونٹ تلف نہیں ہوگا، بکری تلف ہو سکتی. امام بخاری کا استدلال کیا ہے کہ وہ شریعت جو جانوروں تک کے حقوق کا خیال کر رہی ہے، یعنی بکری کی مصلحت الگ ہے، اونٹ کی مصلحت الگ ہے. بکری اگر مل جائے وہ تم اٹھا لو، ورنہ وہ یا تو موت کا شکار ہوگی یا کسی بھیڑیے کا. اونٹ نہ موت کا شکار ہوگا نہ کسی جانور بھیڑیے کا شکار ہوگا، اپنا دفاع بھی کر سکتا ہے اور کئی دن کھا پی کر اپنی زندگی جی سکتا ہے، اس میں نقصان کا اندیشہ نہیں. تو اونٹ کا حکم اور ہے، بکری کا اور ہے. تو شریعت جانوروں کے تعلق سے ان کی مصلحتوں میں فرق کر رہی، اس کے مطابق حکم دے رہی. اس طرح کوئی عورت اس کا شوہر گم ہو جائے تو طرح طرح کے حالات ہو سکتے ہیں. بعض عورتیں ایسی جن کا معاملہ بکری جیسا ہے اور بعض عورتیں ایسی جن کا معاملہ اونٹ جیسا ہے. وہ خاتون ہے بیچاری پردیش میں، شوہر نے نکاح کیا، اس کو افریقہ لے گئی. اب وہ تنہا، نہ اس کا باپ پاس ہے، نہ اس کا بھائی پاس ہے، نہ کوئی عزیز پاس ہے، تنہا ہے. اب شوہر گم ہے، اس کی مصلحت کیا تقاضا کرتی؟ وہ تو پھر زمانے کی دسترس کا شکار ہو سکتی، بری نگاہوں کا شکار ہو سکتی. اس کو کھلائے گا کون، پلائے گا کون، پالے گا کون؟ اس کی مصلحت بکری جیسی.
اور ایک بعض خواتین ایسی ہیں، شوہر اگر گم بھی ہو جائے، اس کا بھائی موجود ہے، اس کا باپ موجود ہے، اس کا خاندان موجود ہے، اس کی تربیت کرنے والا، اس کو پالنے والا، کھلانے پلانے والا، تو جو شریعت جانوروں کی مصلحتوں میں فرق کرتی ہے تو انسان تو اس سے کہیں مقدم ہے، اس سے کہیں اعلیٰ ہے۔ تو یقیناً کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کی مصلحت بکری جیسی ہے، اور کچھ ایسی جن کی مصلحت اونٹ جیسی۔ تو ایسی عورت ہو جس کا شوہر گم ہو گیا، مگر وہ زمانے کی ہوس کا شکار ہو سکتی ہے، فاقے کا شکار ہو سکتی ہے، موت کا شکار ہو سکتی ہے، وہ نکاح کر سکتی، وہ نکاح کر سکتی، اس کی موت کا ایک یقین کر کے عدت گزار کے 4 ماہ 10 دن نکاح کر سکتی۔ مگر کچھ عورتیں ایسی ہیں جو صبر کر سکتی ہیں، ایک وقت گزار سکتی ہیں، وہ طلب کا شکار نہیں ہو سکتی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کس طرح ایک دقیق استنباط کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا۔ یقیناً کتاب و سنت میں ہر شے موجود ہے، ہاں قوت استخراج چاہیے، قوت استنباط چاہیے۔ کچھ باتیں دلائل کے ظاہر ثابت ہوتی ہیں، اور کچھ باتیں اشارت النص سے، اور کچھ عبارت النص سے اشارے ملتے ہیں، اور کچھ دقیق استنباطات سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اور صحیح بخاری پڑھنے والے اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے جو اجتہادات، استنباطات اور دلائل سے استخراج کتنا دقیق معاملہ ہے، کتنا دقیق معاملہ ہے۔ مثالیں اور بھی ہو سکتی لیکن یہ وقت نہیں ہے۔ اصل مقصود یہ بیان کرنا کہ آخری باب جہاں وزن اعمال کی حقیقت بتانا مقصود ہے کہ اس کی تیاری کرو، اور تیاری کے لیے 2 چیزیں، 2 معیار، انما الاعمال بالنیات، یہ باطنی تیاری ہے، دل کو نیت کے اعتبار سے بالکل پاک صاف رکھو، کوئی ریاکاری کی آمیزش نہ ہو، یہ کامیابی کی بنیاد ہے۔ اور ظاہری برہان، ظاہری معیار کیا ہے؟ ہر عمل کے ظاہر پر اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی چھاپ ہو، سنت کی خوشبو ہو، تب اس مرحلہ نظام میں کامیابی ہوگی۔ عمل اگر بدعت پر قائم ہے ناکام ہو جاؤ گے، اور عمل اگر ریاکاری پر قائم ہے ناکام ہو جاؤ گے۔ یہ تیاری، اور ساتھ مقصود کیا ہے؟ اس گمراہ فرقے کا رد۔ اسی طرح جبریہ فرقہ جو تقدیر کو ایسا مانتا ہے کہ انسان کو تقدیر کے آگے بے بس قرار دیتا ہے، قدریہ تقدیر کے منکر، قدریہ نے پوری قوت سے تقدیر کا انکار کیا، اور ان کے انکار کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا علم سابق ہے۔ اللہ کے علم سابق کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ایک چیز جب ظاہر ہوتی ہے تو اللہ کو علم میں آتی، پہلے معلوم نہیں ہوتی، نعوذ باللہ۔ حالانکہ تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا علم سابق ہے۔ ان اللہ کتب مقادیر الخلائق، اللہ نے تقدیریں لکھی آسمانوں زمینوں کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے، اس کا علم سابق، علم سابق کی دلیل ہے۔ جس کا قدریہ انکار کرتے، علم سابق کا انکار کیا تو ہر شے کا انکار، کیونکہ تقدیر پر ایمان 4 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے۔ ایک اللہ کا علم سابق، دوسرا اس کی کتابت، علم سابق اور کتابت علم، اور تیسرا یہ کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوتا رہے گا، اسی لکھے ہوئے کے مطابق ہوگا، ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی فرق نہیں۔ اور چوتھا مرحلہ یہ ہے، یہ ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے، مگر ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے باہر نہیں، اس کی مشیت کے ساتھ، اس کی مشیت بھی یہی ہے، اس نے لکھا، اور اس کی مشیت بھی یہی ہے۔ یہ دنیا اس کا ایسا کارخانہ ہے جس میں کوئی بات، کوئی عمل، کوئی حرکت اس کی مشیت سے باہر نہیں۔ ایمان بالقدر، قدریہ علم سابق کا منکر، تقدیر کا انکار، اور جبریہ وہ کہتے ہیں جتنی قوت سے گیند پھینکو گے
اتنی قوت سے آپ کے واپس لوٹے گی. جتنی قوت سے قدریہ نے تقدیر کا انکار کیا اتنی ہی قوت سے جبریہ کا رد عمل. تقدیر کو ایسا مانا کہ انسان کو تقدیر کے آگے مجبور محض قرار دے. کہتے جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ لکھا ہوگا. انسان مجبور ہے. کوئی نماز پڑھ رہا ہے اپنی مرضی سے نہیں پڑھ رہا, لکھا ہوگا اس کے لیے. کوئی جوئے خانہ میں ہے اپنی مرضی سے نہیں, وہ تقدیر کے آگے مجبور ہے. تبھی یہ فرقہ جبریہ کہلاتا ہے. کہ اگر انسان مجبور محض تو وزن اعمال کا کیا معنی, حساب کا کیا معنی, پھر عدل کا میزان کیوں قائم ہوگا اگر انسان مجبور محض ہے؟ تو ضمنی طور پہ یہ فرقہ جبریہ کا رد. مقصد امام بخاری کا کیا ہے رحمہ اللہ, یہ جو دسائس افکار باطلہ کے حق ان سے پاک صاف ہو جائے, نکھر جائے, اور کوئی کسی باطل اور منحرف فرقے کی کوئی شے دین میں خلط ملط نہ ہو, اور حق بالکل خالص نکھر کر سامنے آ جائے. یہ مقصود آخری اس ترجمۃ الباب کا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کرے گا اور اعمال کو تولے گا. ہمیں چاہیے اس مرحلے کی تیاری کریں. احکام بڑے شدید ہیں اور مرحلہ بڑا گمبھیر ہے. جناب انس بن مالک نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ قیامت کے لیے میری شفاعت کر دیں گے؟ کہ میری خواہش ہے آپ میری سفارش کر دیں, شفاعت کر دیں. فرمایا کر دوں, انس تیری شفاعت کر دوں. خوش ہو گئے. فرمایا کہ یا رسول اللہ آئینہ عجیبوں کا یوم القیامہ, قیامت کے دن جب سارے اولین و آخرین میدان محشر میں جمع ہوں گے تو میں آپ کو کہاں پاؤں گا؟ اتنی بھیڑ بھاڑ میں جو اربوں لوگ جمع ہیں آپ مجھے کہاں ملیں گے؟ فرمایا کہ اول ما تجدنی عند الصراط, سب سے پہلے پل صراط کے پاس آ کے مجھے تلاش کرنا. اگر وہاں نہ ملوں تو پھر عند المیزان, پھر وہاں آ جاؤں جہاں ترازو قائم ہوگا اور اعمال تولے جائیں گے. یہ دونوں منزلیں قریب قریب ہیں, یہ میزان ہے اور ساتھ ہی پل صراط. اعمال تلیں گے نتیجہ آئے گا, چلو پل صراط پر گزرو, اس کو عبور کرو, جنتی ہوگا عبور کر جائے گا. وہ تیزی یا تاخیر الگ چیز ہے, اور اگر جہنمی ہے تو جہنم کا لقمہ بن جائے گا. یہ دونوں مرحلے بڑے خطرناک ہیں, دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اور نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق حلت الشفاعت, اب شفاعت اللہ تعالیٰ حلال کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم, اس کی رحمت. ان دو گمبھیر مراحل کے موقع پر شفاعت حلال ہو جائے گی. شافعین شفاعت کریں گے, انبیاء کریں گے, ملائکہ کریں گے, الی آخرہ. تو یہ مرحلہ میزان, یہ ساری خبریں موجود ہے کتاب و سنت میں. نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا کہ یہ میزان جو ہے ایک رائی کے دانے کے فرق کو بھی ظاہر کرے گا. رائی کے دانے کے فرق. اس میں جو ہمیں نصیحت دی گئی وہ یہ ہے کسی عمل کو حقیر نہ سمجھو. ہو سکتا ہے کہ عمل بہت ہی چھوٹا ہو اور آپ سمجھے کہ میرے لیول کا نہیں, چھوڑ دو. نہیں, موقع اگر بن رہا ہے وہ عمل کرو. ہو سکتا ہے وہ عمل ہی اخروی میزان میں فرق کا باعث بن جائے اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے. ممکن ہے وہ عمل ہی بن جائے. کسی عمل کو حقیر سمجھ کے چھوڑ نہ دو. بلکہ سلف صالحین تو جب ان نصوص کا علم ہوتا اظہار افسوس کرتے. عبداللہ بن عمر کے سامنے حدیث ابو ہریرہ آئی جنازے کی, بھائی کا جنازہ پڑھنا اور دفن میں شریک ہونا. من صلی علی اخیہ فلہ قیرات ومن شاہد دفنہ فلہ قیراتان. بھائی کا جنازہ پڑھنا ایک قیرات اور دفن میں شریک ہو 2 قیرات. اور فرمایا کہ اصغر القیرات مثل احد, قیامت کا سب سے چھوٹا قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوگا.
عمر نے فرمایا کہ یہ حدیث ہم نے نہیں سنی. پھر تصدیق کروائی ام المومنین سے. جب تصدیق آ گئی سر جھکا لی. لقد فرطنا فی قراریط کثیرا، ہم نے بڑے قیرات کھو دیے، بڑے قیرات کھو دیے. دکھ ہوتا ہے. یہ سلف صالحین کا موقف. تو ہم بھی اسی قسم کی سوچ اپنے اندر پیدا کریں. تو مرحلہ میزان جب چھوٹے چھوٹے دقیق اعمال بھی اس میں تولے جائیں گے، اور بعض اوقات وہ دقیق اعمال جو ہیں بندے کے لیے فرق اور کامیابی کا باعث بن جائیں گے، تو اس کا خلاصہ پھر یہ ہے ہر کام کرو اور یہ سوچ کر کرو کہ ہو سکتا ہے یہ عمل مرحلہ میزان میں میرے کام آ جائے. امام بخاری رحمہ اللہ نے کچھ مسائل اور اٹھائے ہیں. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. بنو آدم کے اعمال تولے جائیں گے، قول تولا جائے گا. ایک دوسرے میں اقوالہم بھی ہے، اعمال بنی آدم واقوالہم توزن. اور جو نسخہ آپ کے ہاتھ میں اس میں قولہم یوزن. فرق ہے دونوں. اقوال قول کی جمع ہے. بنو آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے. اور یا پھر قولہم یوزن، یہ قول مصدر ہے باب قال یقول سے. قال یقول کے دو مصدر ہیں، قال یقول قولا وقیلا، دونوں ثابت ہیں، نصاً ثابت. قال یقول قولا وقیلا. اگر مراد مصدر ہو تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک بڑا عظیم مسئلہ اٹھایا ہے لفظ قول کے ذریعے. اس دور میں ایک بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. امام بخاری کو بھی اس فتنے میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی. گھما پھرا کر سوال کیا گیا کہ ما تقول فی لفظ کا بالقرآن، ما تقول فی لفظ کا بالقرآن، کہ آپ کی کیا رائے ہے قرآن کے بارے میں؟ نہیں، فی لفظ کا بالقرآن، یعنی آپ کا قرآن پڑھنا. اب اس جملے کی گہرائی کو علماء تو سمجھتے ہیں، عامت الناس نہیں سمجھ سکتے. امام بخاری نے فرمایا لفظ بالقرآن مخلوق ہے، میرا قرآن پڑھنا میرا عمل ہے، وہ مخلوق ہے. شور مچا دی گئی. امام بخاری نے قرآن کو مخلوق کہہ دیا. امام بخاری نے یہاں بھی قول اور مقول کے فرق کو ملحوظ رکھو. قولہم یوزن، مقول نہیں، قولہم یوزن. قول میرا عمل ہے اور مقول قرآن. لفظ میرا عمل ہے، ملفوظ قرآن ہے. قرات میرا عمل ہے اور مقروء قرآن ہے. اس فرق کو سمجھو. تو اس فرق کو ثابت کرنے کے لیے وقولہم یوزن. امام بخاری رحمہ اللہ نے خلق و افعال العباد ایک مستقل کتاب بھی لکھی. اور جو بعض لوگوں نے حسداً امام بخاری پر ایک کیچڑ اچھالا، پورا اس کا رد کیا، اور جو مسلک کے صافی حق اس کا پوری طرح دفاع کیا. تو اقوال بھی تولے جائیں گے، اعمال بھی تولے جائیں گے. آگے ایک دو لغوی باتیں. قال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ. القسطاس لفظ قرآن میں موجود ہے، وزنوا بالقسطاس المستقیم. امام مجاہد کا قول ہے قسطاس بمعنی عدل ہے. اس لفظ کو علماء نے محرم کہا ہے، اصل عربی نہیں ہے، مگر دوسری لغت سے یہ رومی زبان سے عربی میں منتقل ہوئے. ایسے الفاظ کو عربی نہیں کہا جاتا بلکہ معرب کہا جاتا ہے. وہ الفاظ جو کسی اور لغت کے ہیں مگر ان کو عربی بنا لیا گیا. جب عربی بنا لیا گیا تو لغت عرب کے سارے قواعد اس پر منطبق ہوں گے. جیسے وزن بالقسطاس المستقیم، قسطاس پر بار پہ جر ہے اور قسطاس مجرور ہے، الف لام داخل ہے، موصوف ہے، آگے مستقیم اس کی صفت، وہی معرف باللام. یعنی قواعد سارے لغت عرب کے اس پر منطبق ہوتے. اور آگے جو بحث ہے وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ. قسط اور اقساط کا فرق، یہ لغت عرب کا تنوع اور تفنن. قسط اور اقساط، حالانکہ دونوں کا مادہ ایک ہے، قاف سین طا، لیکن قسط کا معنی ظلم، اقساط کا معنی عدل، قاسط کا معنی ظالم، مقسط کا معنی عادل. مادہ ایک ہے
لغت عرب کی وسعت کہ مادہ ایک ہے، قاف سین تھا، مگر معنی کا فرق زمین و آسمان کا فرق ہے، ایک عدل کے معنی میں اور ایک ظلم کے معنی میں۔ لغت عرب میں اس کی توجیحات موجود ہیں، قاصد بمعنی ظالم کیوں ہے اور مقصد بمعنی عادل کیوں ہے، توجیحات اس کے موجود ہیں۔ مقصد باب افعال سے اقصاد اس کا مصدر، باب افعال کی خاصیت اعطاء ماخذ ہے اور اعطاء میں عدل ہے، جس کا کوئی حصہ اس کو دے دینا یہ عدل ہے۔ اور قسط یہ ثلاثی مجرد کا باب ہے، اس کی خاصیت سلب ماخذ ہے اور سلب ظلم ہے، تو قاصد بمعنی ظالم ہے اور مقصد بمعنی عادل۔ اور بعض علماء نے توجیہ کی ہے کہ قسط بھی باب افعال کا مصدر ہے، اقسط یقسط اقساطا و قسطا۔ اب یہ مصدر بحذف زوائد ہے، اقسط اقساطا بمعنی عدل، اقسط قسطا بمعنی ظلم۔ یہ لغت عرب کا تفنن، کتنی گہرائی اور کتنی وسعت۔ مقصد یہ ہے عربی پڑھو، عربی کے اطلاقات اور استعمالات کو سمجھو، ایک ایک حرف کے کتنے معنی ہیں اور معنی کا تغیر کیسے ہوتا ہے، مصادر کی تبدیلی سے معنی تبدیل ہو رہا ہے۔ یعنی قسط کا معنی اور ہے، اقساط کا معنی اور ہے۔ وجد یجد موجودتن کا اور معنی ہے، وجد یجد وجدن کا اور معنی ہے، اور وجد یجد وجودن کا اور معنی ہے، اور وجد وجدان کا اور معنی۔ یہ سارے مصادر ہیں۔ فعل مضارع ماضی ایک ہے، وجد وجدن، وجد موجودتن، وجد وجدان، وجد وجودن۔ مصادر کے فرق سے معنی تبدیل ہو رہے ہیں، صلے کے فرق سے معنی تو دعا لہو کا معنی اور ہے، دعا علیہ کا معنی اور ہے، دعا ہو کا معنی اور ہے۔ یہ گہرائی ہے۔ کچھ لوگ دو لفظ پڑھ کے مفتی بن جاتے، دو لفظ پڑھے مفتی بن، اور پھر گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں۔ ابھی سن رہے تھے لغت عرب اور اس کے فہم کی ایک حیثیت اور اہمیت۔ یہ امام بخاری نے جو لغوی مسئلہ پیش کیا، اس میں اس کی اہمیت موجود ہے۔ آگے امام بخاری کی سند ہے، ہم سند کو چھوڑتے ہیں، بڑے فوائد اس میں بھی۔ آگے امام بخاری کا متن، آخری حدیث جس پر صحیح بخاری ختم ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے رحمان کو محبوب ہے، رحمان کو محبوب ہے، کیونکہ یہ کتاب و توحید ہے نا، توحید کی بات بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو اسماء اور صفات یہاں ثابت ہو، ایک الرحمن، وہ رحمان ہے، رحمان میں رحمت ہے، مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا، یہ ثابت ہو رہا ہے۔ رحمان، رحمان حق ہے اور اس کا معنی بھی حق ہے۔ جہمیہ رحمان کو نہیں مانتے اور معتزلہ رحمان کو مانتے ہیں، مگر صفت رحمت کو نہیں مانتے، صفت سے خالی قرار دیتے۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ رحمان اس کا نام ہے اور رحمت اس کی صفت ہے۔ ان اللہ یرحم من عباد الرحماء، اللہ رحم فرماتا ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم فرماتا ہے۔ صفت رحمت کا اس بات ہے، یہاں صفت رحمت کا اس بات، صفت محبت کا بھی، حبیبتان صفت محبت کا بھی اس بات، اور کسی تعویل کے بغیر محبت کا معنی بھی معلوم ہے، رحمت کا معنی بھی معلوم۔ جہمیہ سرے سے انکار کر رہے ہیں، معتزلہ معنی کو نہیں مان رہے، اور آگے اشاعرہ ماتریدیہ الفاظ کو مان رہے ہیں، معنی اپنی مرضی کا کر رہے، تعویل اپنی مرضی کی۔ ان کا ذہن یہ ہے اللہ کا جو تعارف قرآن نے پیش کیا، حدیث نے پیش کیا، اس کو ہٹاؤ، وہ تعارف لاؤ جو ہم پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مانو، ہمارے کلمات، ہمارے الفاظ کی روشنی جو ہم کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ ایک نیا الہ بنا کر پیش کرو۔ یہ دو طبقے جنہوں نے توحید باری تعالیٰ کو فنا کر کے رکھ دی، ایک فنا ہونے والی نہیں ہے، اللہ کی توحید ہے،
ایک صوفی حضرات وہ تو کہتے ہیں ہمیں اللہ مانو، اللہ ہر شے میں، ہمارے اندر بھی اللہ، فلاں کے اندر بھی اللہ، ہمیں اللہ مانو، ہر شے میں اللہ، نعوذ باللہ۔ وہ کہتا قلب مومن میں اللہ، اپنے آپ کو بطور الہ کے پیش کر رہے۔ اور ایک اشاعرہ ماتریدیہ کہ جو اللہ کی تعریف اور معرفت کتاب و سنت نے پیش کی، وہ نہیں جو ہم پیش کر رہے وہ مان، ہماری مرضی کا الہ مان۔ مگر اہل الحدیث رحمۃ اللہ، اہل السنہ والجماعہ، کتاب و سنت کے آگے جھک جانے والے، پوری طرح خضوع اختیار کرنے والے، جو قرآن حدیث میں آ گیا اس پر ایمان ہے، کسی تعویل کے بغیر، کسی تشبیہ کے بغیر، کسی تعطیل کے بغیر اور کسی تحریف کے بغیر۔ بڑا سلامتی والا عقیدہ ہے، بڑا سلامتی والا۔ تو حبیبتان الرحمن میں ایک صفت محبت ثابت ہو رہی ہے حبیبتان سے، اور رحمان سے، اللہ کا نام رحمان، اور رحمان کے اندر صفت رحمت کا اثبات ہو رہا ہے۔ تو یہ دو کلمات رحمان کو محبوب ہیں، رحمان کو پیارے ہیں۔ جو چیز رحمان کو محبوب ہو ہم اس سے محبت کریں یا نہ کریں، یقیناً کرنی چاہیے۔ تو ان دو کلمات کو ہم بھی اپنا محبوب بنا لیں۔ کس طرح بنائیں؟ کثرت سے پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، اور عمل بھی آسان، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں، کوئی بھاری عمل نہیں ہے، ہلکا عمل رحمان کو پسند ہے۔ اور یہ ہلکا عمل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ثقیلتان فی المیزان، اللہ کے میزان میں بڑا بھاری ہوگا۔ یہ امام بخاری کا استدلال، فی المیزان سے میزان کا اثبات، اور ثقیلتان سے وزن کا اثبات۔ وزن حق ہے، میزان بھی حق ہے، اقوال بھی تولے جائیں گے، اعمال بھی تولے جائیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو بطور دلیل حدیث پیش کی، اس میں کلمات کا وزن ہے، اسی موقف کو ثابت کرنے کے لیے کہ ایک کلام اور دوسرا متکلم، دونوں میں فرق کرو، قول اور مقول کے فرق کو سمجھو، لفظ اور ملفوظ کے فرق کو سمجھو۔ اب یہ سبحان اللہ بحمدہ ایک انسان کا عمل ہے جس کو تولا جائے گا۔ قرآن کلام الرحمن ہے، اس کی تلاوت کو تولا جائے گا، جو کہ انسان کا عمل، انسان کا عمل، اور اسی پر نتائج اور جزا اور سزا مرتب ہوگی۔ امام بخاری کا استدلال کہ یہ دو کلمات میزان میں بڑے بھاری ہوں گے، میزان سے استرادو کا اثبات ہے، اور ثقیلتان سے وزن کا اثبات ہے، ثقیلتان سے وزن کا اثبات ہے۔ یوں جو آخری باب، اس میں کچھ توحید کے مسائل، کچھ لغت کے مسائل، کچھ وزن اعمال کے مسائل، بہت سے مسائل کا مجموعہ ہے، اسانید کے فوائد، متن کے فوائد، پھر جو گمراہ فرقوں کے انکار کی وجوہات، یہ ساری چیزیں ہم نے اختصار سے وہ ساری چیزیں چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایک صحیح اور سچا فہم عطا فرما دے کتاب و سنت کا، اس پر اللہ میں قائم رکھے۔ اللہ اپنی توحید سے ہمارے سینوں کو روشن کر دے، منور کر دے، ہر عمل پر پیارے پیغمبر کی سنت کا رنگ ہو، اور وہی چیز اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ اللہ ان اداروں کو قائم و دائم رکھے، اللہ ان طلباء کو قائم و دائم رکھے۔ میں ایک نصیحت کیا کرتا ہوں امام بخاری کے شیخ ابو عاصم کے قول سے، وہ فرمایا کرتے تھے من طلب الحدیث فقط طلب اعلی الامور فلن یکون خیر الناس۔ جو حدیث کا طالب ہے وہ سب سے اعلیٰ شے کا طالب ہے، اس پر یہ فرض ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ بن کر دکھائے، عقیدے میں، عمل میں، اخلاق میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ہر چیز میں اللہ کے پیغمبر کی سنت کی خوشبو ہونی چاہیے۔ جیسے امام شافعی کا قول ہے اذا رأیت احدا من اہل الحدیث فکأنی رأیت احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں لگتا ہے میں نے کسی اللہ کے نبی کے صحابی کو دیکھ لی، اللہ کے نبی کے صحابی کو دیکھ لی۔ ابن قدامہ المقدسی، ان کے بارے میں قول پڑھا، اس دور کے معاصرین کہا کرتے تھے کہ جب ہم ابن قدامہ کو دیکھتے لگتا ہم نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھ لی، سنت میں ڈوبے ہوئے، لباس میں، وضاقتہ میں، چال ڈھال میں، کھانے پینے میں، عبادات میں، اذکار میں، ہر چیز میں اللہ کے پیغمبر کی سنت کر رہے ہیں۔ وہ سنت کا فہم ہونا چاہیے، اس کا ادراک ہونا چاہیے۔ ہمیں ایک ساتھی نے بتایا ہمارے شیخ کے بارے، شیخ بدیع رحمہ اللہ کے بارے،
کہ میں نے ان کو فجر کی سنتیں پڑھتے ہوئے دیکھا، اور وہ سنتیں فجر کی پڑھی بالکل سنت کے مطابق مختصر. اکثر لوگ نہیں جانتے یہ فجر کی سنتوں میں لمبے لمبے سجدے، لمبا قیام، لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فجر کی سنتیں ہلکی ہونی چاہیے. تو اس نے کہا میں نے نبی علیہ السلام اپنے شیخ صاحب کا تہجد دیکھے، تہجد میں قیام دیکھا ان کا، لیکن جب سنتیں پڑھی اتنی ہلکی کہ پیغمبر علیہ السلام کی یہ حدیث اور اس کی روح میرے سامنے پوری نظر آ رہی تھی. تو یہ دین اور دین کی فقہ اور دین کی سمجھ ان نصوص کے روشنی. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا